حضرت مولانا قاری محمد حنیف صاحب ملتانی رحمۃ اللہ علیہ خانپور میں جامعہ عبداللہ بن مسعود میں بیان فرما رہے ہیں، سماعت فرمائیں۔ شکریہ۔ محترم بزرگوں، عزیز دوستو، مدرسہ عربیہ جامعہ عبداللہ بن مسعود کا سالانہ جلسہ ہے۔ برسوں سے آپ حضرات علماء کرام کے بیانات سے، ارشادات سے مستفیض ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس دینی ادارے کے تمام طالب علموں کو علم بعمل نصیب فرما، اساتذہ کرام کو اپنی رضا اور اخلاص کی دولت سے مالا مال فرما، اور معاونین خدمت گزار حضرات کے مال و جان میں کروڑوں گنا خیر و برکت عطا فرما۔ میں بھی صرف حاضری لگوانے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ تقریر کرنے کی اب عمر ختم ہو گئی۔ ہر آن، ہر لمحہ، ہر گھڑی یہی فکر ہے، اپنی کہتا ہوں تمہاری نہیں، میری قبر بالکل قریب آ گئی ہے۔ دنیا دور ہوتی جا رہی ہے اور قبر بالکل قریب آ گئی ہے، اور نہ جانے دن میں کہ رات میں، صبح یا شام، گھر پہ یا سڑک پہ کہاں بلاوا آ جائے گا۔ ذوق نے بڑی عجیب بات کہی، کہتا ہے کہ گزر دنیا میں مشکل ہے کہ خود دنیا ہے مشکل میں، گزر دنیا میں مشکل ہے کہ خود دنیا ہے مشکل میں، نہ قابو موت پر اپنا، نہ حسرت زیست کی دل میں، نہ جینے کو دل چاہتا ہے اور نہ موت اپنے قابو میں ہے کہ اس کو بلا لیا جائے۔ اتنا بھیانک وقت، میں ایسا بھی نہیں کروں گا کہ یہ تھوڑا سا وقت جو تقریر کے لیے اللہ نے عطا فرمایا، مسیرت نواز شریف قطن بیان نہیں کروں گا۔ اس کی کمزوری، اس کی کوتاہی کون نہیں جانتا، کس کو پتا نہیں؟ تمہیں آج پتا چلا ہے ہم شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کی جوتیوں کی خاک چاٹنے والے لوگ ہیں، ہمیں ان کی پیدائش سے پہلے پتا چل جاتا ہے یہ کریں گے کیا۔ تم بعد میں روتے ہو، 45-46 سال کا عرصہ گزر گیا، یہ لوگ بدماشی کر کر کے رجے نہیں، اور میری تیری بے حیائی کی بھی حد ہو گئی، صبح اس کے ساتھ ہیں، شام کو اس کے ساتھ ہیں، تم نے آج تک کوئی ٹھکانہ نہ بنایا۔ باقی سلمان گیلانی صاحب کہہ رہے تھے نا کہ ہر میدان کی گیند بلہ بن گئے، کیا کہنا تمہارا؟ ہر آدمی کہتا میں بڑا مفکر اسلام ہوں، میں بڑا مدبر ہوں، وہ کچھ کہے گا کب قبر میں؟ وہ اپنے تدبر کو میدان میں لانا۔ انہیں کیا معلوم اور آپ کو کیا معلوم اور مجھے کیا معلوم؟ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کرو، کچھ دیکھو تو صحیح اس کائنات کے سردار کی زندگی کس طرح گزری ہے۔ خود ارشاد فرماتے ہیں اللہ پاک کے راہ میں دین متین کے لیے 1,24,000 انبیاء کرام کو جتنا ستایا گیا، یوں فرمایا ان سب سے زیادہ مجھ اکیلے کو ستایا گیا۔ اشد الناس الانبیاء ثم امثل ثم امثل، ایک دو دن کی بات نہیں، 13 برس مکے کے زندگی کے اٹھا کر تو دیکھو۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا چلا، کھانا ساتھ لے کر آئے، ریشن بھی ساتھ لائے، اور ایک بات کہی ہے حضرت عثمان نے، تو نہیں کہہ سکتا، تیرا باپ نہیں کہہ سکتا، میں بھی نہیں کہہ سکتا، جو عثمان نے بات کہی ہے۔ سبحان اللہ۔ عرض کیا یا رسول اللہ آپ نے 5 دن کا فاقہ کاٹ دیا، جبکہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ میرا مال بھی تیرا ہے، یہ میری جان بھی تیری ہے۔ آج کون مسلمان ہے جو یہ سمجھتا ہے میری جان نہیں، نبی کی جان ہے، نبی کا مال ہے؟ کون ہے؟ کہاں سے ایسے لوگ آئیں گے؟ اتنی دکھوں بڑی داستان ہے، کوئی اس کو دوہرا نہیں سکتا۔ صحابی کہتا کہ میں مسلمان بھی نہ تھا، میرا باپ بھی مسلمان نہیں تھا، ہم اسلام سے واقف بھی نہ تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ جانتے تھے نہ پہچانتے تھے، سودا سلب خریدنے کے لیے مکی شہر میں آئے، ہم نے دیکھا مکی کا بہت بڑا گراؤنڈ ہے، بہت بڑا میدان ہے، سارے مکے والے مارنے والے، ایک یتیم مکہ مار کھانے والا، کسی کے ہاتھ میں روڑا، کسی کے ہاتھ میں پتھر، کسی کے ہاتھ میں ہڈی، بے تاشا مار رہے ہیں، اتنا مارا اتنا مارا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سارا لباس خون میں ڈوب گیا۔ ایک عورت نے پہاڑی پہ کھڑی ہو کر آواز لگا دی، اے زینب تم کہاں چلی گئی؟ تیرے ابا کو لوگوں نے مار ڈالا۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ
مولانا دوڑی ہے, پانی ساتھ لائی ہے, میرے ابا کو لوگ روز مارتے ہیں, پیاس لگی ہوگی, آ کے دیکھتی ہے مار رہے ہیں, پانی کا برتن زمین پہ رکھ دیا, ابا کو لپٹ گئی. علماء نے لکھا سیدہ زینب کے کپڑے بھی نبی کے خون میں آلود ہو گئے. آپ لوگ حاجی نمازی جنت کے ٹھیکیدار بنے بیٹھے ہیں, تمہیں کیا معلوم ہے اس کلمے کے پیچھے, اس قرآن کے پیچھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا بنی. سیدہ زینب کہتی ہو مکے والوں یتیم مکہ کو نہ مارو, شہنشاہ کائنات کو نہ مارو, امام الانبیاء کو نہ مارو, یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرنے والے کو نہ مارو, کمزوروں بڈھوں کا سامان اٹھانے والے کو نہ مارو. جرم بتاؤ, خطا بتاؤ, قصور بتاؤ, گناہ بتاؤ, میرے ابا کا کیا قصور ہے, کیوں اتنا مارتے ہو. اگر میرے ابا نے تمہارا قرضہ دینا ہو, میں وعدہ کرتی ہوں تمہاری مزدوری کر کر کے, مزدوری چکیے چلا چلا کے اپنے ابا کا قرضہ میں اتار دوں گی, مارو نا. مکے والے شرما کے چلے گئے. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم زمین پہ بیٹھے, بیٹی کا لایا ہوا برتن پانی کا اٹھایا. سیدہ زینب قسم کھاتی ہے میری جان نکل گئی, جب میرے ابا نے منہ میں پانی لے کر کلی کی تو منہ سے بھی لہو آیا. میں نے عرض کیا ابا یہ لوگ کیوں مارتے ہیں, قصور کیا ہے, خطا کیا ہے. فرمایا بیٹی تیرا ابا ان کو اللہ کا قرآن سناتا ہے اس لیے مارتے ہیں. لپٹ گئی ابا کو, یہ نہیں سنتے انہیں نہ سناؤ, آؤ گھر میں تشریف لے چلو, امی جان سنے گی, میں سنوں گی, رقیہ بہن سنے گی, ام کلثوم بہن سنے گی, چھوٹی بہن فاطمہ الزہرا سنے گی. یہ نہیں سنتے تو انہیں نہ سناؤ. سر پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا نور نظر اور میری لخت جگر اور میری بیٹی تو ٹھیک کہتی ہے, میری بڑی مجبوری ہے, مجھے اللہ کا قرآن آیا وانذر عشیرتک الاقربین, وانذر عشیرتک الاقربین. مجھے حکم آیا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مار کھاتا جا, میرا قرآن سناتا جا. میری ہڈیاں ختم ہو سکتی ہیں, میری جان ختم ہو سکتی ہے, میں اللہ کا قرآن چھوڑنے کے لیے ہرگز تیار نہیں. آج اس قرآن کو مسلمان دیکھنے کے لیے تیار نہیں, زیارت کے لیے تیار نہیں, دیدار کے لیے تیار نہیں. جناب صدیق اکبر صادق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے میں اپنے گھر میں تھا, اچانک میرے کانوں میں شور کی آواز آئی, میں باہر نکلا, ہر میں محترم کی طرف چلا گیا. خیال یہ ہوا قبیلے آپس میں لڑے ہوں گے, یہ تو لڑتے ہی رہتے ہیں. لیکن صدیق اکبر فرماتے ہیں جب میں بیت اللہ شریف میں پہنچا میں حیران ہو گیا, میری آنکھ نے دیکھا سارا مکہ مارنے والا ایک یتیم مکہ مار کھانے والا, کوئی ادھر سے دھکا دیتا ہے, کوئی ادھر سے مارتا ہے, کوئی ادھر سے مارتا ہے. جناب صدیق اکبر نے آواز بھی لگائی اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ, اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ. اس جرم میں قتل کرتے ہو اس جوان کو, وہ کہتا ہے رب میرا اللہ ہے. اور صدیق اکبر فرماتے ہیں میرے منع کرتے کرتے, ہٹاتے ہٹاتے, روکتے روکتے ایک ظالم کا موقع لگ گیا. اس نے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں کپڑا ڈال کر اتنے بل چڑھائے, اتنے بچ چڑھائے, اتنا زبردست اینٹھا چڑھایا, میری آنکھ نے دیکھا میرے نبی کی دونوں آنکھیں باہر نکل آئی. تو نے کیا سمجھا اس کی یہ کلمہ بغیر خرچے کے, بغیر قیمت کے پھیل گیا. جہاں مدینہ منورہ آج بھی گنبد خضرا کے مکی سے پوچھ کیا تیرا اس قرآن پہ کیا خرچ ہوا تھا, گلا گھونٹ دیا گیا. ہم شہیدوں کی اولاد ہیں, ہماری تاریخ ہم سے نہ پوچھو, انگریز ظالم سے جا کے پوچھو کہ مولانا حسین احمد مدنی کون تھا, مولانا احمد لاہوری کون تھا, مولانا ابوالکلام آزاد کون تھا, مفتی محمود کون تھا, انگریز سے جا کے پوچھو. اللہ اللہ, ایک میدان میں نہیں چاروں طرف کے میدان میں علماء دیوبند نے جان کی بازی لگائی. مولانا آزاد مرحوم رانچی جیل میں ہے, پاکستان میں کراچی ہے, ہندوستان میں ایک جگہ رانچی, رانچی جیل میں ہے, انگریز کا دور ہے. بیگم آزاد کا کلکتے سے ٹیلی گرام آیا میں بیمار ہوں
اور میرا یقین ہے کہ یہ میرا آخری مرض ہے. اپنا منہ دکھا جاؤ, میرا منہ دیکھ جاؤ, آخری وقت ہے. بیگم نے تاڑ دیا. مولانا آزاد مرحوم نے جوابی ٹیلی گرام دے دیا کہ اگر تیرا وقت آ گیا تو کلمہ پڑھتی ہوئی, قرآن کی تلاوت کرتی ہوئی, درود شریف پڑھتی ہوئی دنیا سے چلی جا. میں تجھ سے ملنے کے لیے انگریز جیسے کمینے ظالم سے ضمانت کی بھیک مانگنے کو تیار نہیں. ضمانت کی بھیک نہیں مانگتا. انشاءاللہ کل میری تیری حوض کوثر پہ ملاقات ہوگی. مولانا مدنی رحمت اللہ علیہ کے رانچی جیل میں رہتے رہتے گھر سے 11 جنازے اٹھے. والدہ مرحومہ کا انتقال ہوا. اطلاع دی, ماں کا منہ دیکھ جاؤ. فرمایا بات تو ٹھیک ہے لیکن انگریز جیسی کمینے ظالم کے سامنے میں ضمانت کی بھیک مانگنے کو تیار ہوں. تمہیں کیا معلوم ہم کن بڑے بزرگوں کے غلام ہیں. آج کل جیسی بات نہیں تھی کوئی لیڈی ڈانا کی دستار بندی کر رہا ہے, کوئی لیڈی کی کر رہا ہے, کوئی لیڈی کی. بہت دور تھا. کوئی ایسی بات نہیں تھی جو آج چل رہی ہے. مولانا حسین احمد مدنی سارقہ رحمت اللہ علیہ, حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کی 4 سال کی قید ہو گئی جزیرہ انڈمان میں کالے پانی میں. مولانا مدنی نے اپنے آپ کو قید کر لیا. میرا استاد بوڑھا ہے, میں خدمت کروں گا چاہے کتنی قید ہو. آج کل طالب علم سارے پوچھتے ہیں جی کوئی حافظے کا وظیفہ بتاؤ ذہن تیز ہو جائے. اور دیوار کے پیچھے جا کر کے تو کہتا ہے استاد سادہ بڑا بے ایمان ہے, وظیفہ اور کیڑا دسیے, کیا وظیفہ دسیے. میرے پیر حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ نے مالٹے کی جیل میں چکی چلاتے چلاتے 4 سال میں قرآن یاد کر لیا. حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے دیکھا مولانا مدنی سیدھا لیٹنے کے بجائے پیٹ کے بل لیتے ہوئے. فرمایا نوجوان آرام کر لے, وہ 18 سیر مکئی بھی تیار رکھی ہے. عرض کیا حضرت جی مالٹے میں یک موسم ہے, ٹھنڈی ہوا ہے, چکی چلا چلا کر ہاتھ پیروں پہ آ کے برہم آ گیا. ٹھنڈے پانی سے تہجد کے وقت وضو کرتے ہو, مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے. میں لوٹا پانی کا بھر کے اپنے پیٹ کے نیچے دبائے پڑا ہوں. چلو گرم نہیں ہوگا تو ٹھنڈا بھی نہ ہوگا, تہجد کے لیے اٹھو گے میں یہ پانی پیش کروں گا. آپ وضو کر کے تہجد کی نماز میں اللہ کا قرآن پڑھو گے, میرا بیڑا پار ہو جائے گا. وہ ایسے اللہ والے تھے, ایک بیان دے دیا, ایک فتویٰ دے دیا, کچھ ہو جائے جان چلی جائے پرواہ نہیں. آج کل تو سردی کے فتوے اور ہیں, گرمی کے فتوے اور ہیں, اپنے لیے فتوے اور ہیں, دوسروں کے لیے فتوے اور ہیں. وہ ایک عورت کا بیٹا فوت ہو گیا, مالدار تھا, مولوی کے پاس پہنچی کہ ایسا فتویٰ دے دو مولوی صاحب جو بیٹے کا زیادہ مال مجھے ملے. انہوں نے کہا پیسے لگیں گے, انہوں نے کہا پیسے جتنی مرضی لے لے. انہوں نے کہا پکا فتویٰ دینا, کہا قرآن سے دوں گا. اب مولوی صاحب نے قرآن میں سے نکال دیا تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنا عنہ مالہ وما کا سب, ماں کا سب, سارا مال ماں کا ہے. بڑی حیران ہوئی اور قرآن سے ثبوت مل گیا. سبحان اللہ. میرے پیر حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ نے فتویٰ دے دیا انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے. انگریز کا اقتدار ہے. آج کل تو یہ للو پنجو اقتدار والے ہیں, سارے مولوی گاڑیاں بکتے پھر رات دن ان کا کخ بھی نہیں بگاڑ سکتے. وہ ایسا دور تھا درخت کے پاس بھی کوئی عالم بات کرتا تھا, درخت بول کے بتا دیتا تھا میرے پیچھے آ جا مولوی کھڑا ہے. اتنا خطرناک وقت. حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ کو خالق دین حال کراچی میں طلب کر لیا, دو دیوار گواہ ہے. اور مولانا سے پوچھا ہے کیا آپ نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ ہماری فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے؟ فرمایا دیا کیا؟ اب بھی دیتا ہوں اور یہی فتویٰ دیتا رہوں گا. مولانا محمد علی جوہر مرحوم نے جھک کر دونوں پاؤں حضرت مدنی کے دونوں ہاتھوں پہ, دونوں پیروں پہ رکھ دیے, دونوں ہاتھ. انہوں نے کہا تھوڑے سے نرما جاؤ, انگریز کا بڑا غلط ارادہ ہے, بڑی سخت سزا دینے کا پروگرام ہے. فرمایا اگر میں بیان بدلوں تو ایمان جاتا ہے,
اور فتویٰ برقرار رکھوں تو جان جائے گی جان، تو آج نہیں تو کل جائے، جاننے تو جانا ہی ہے، میں بیان نہیں بدلتا، ایمان نہیں جائے گا۔ سیشن جج انگریز خود کہتا ہے مولانا کو، آپ کو معلوم ہے اس فتوے کی سزا کیا ہے؟ حضرت نے فرمایا سزا دینا تیرا کام ہے، سزا بھگتنا میرا کام ہے، تو ہی بتا۔ وہ کہنے لگا اس کی سزا پھانسی ہے، اس کی سزا موت ہے۔ میرے پیر حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے بغل میں سے کپڑا نکال کر میز پہ رکھ دیا، پوچھا یہ کیا؟ فرمایا الحمدللہ میں دیوبند سے کفن ساتھ لے کے آیا ہوں، تیاری کر کے آیا ہوں۔ اور جی گورنمنٹ جس کو پھانسی لگایا کرتی ہے گورنمنٹ اس کو کفن بھی دے دیتی ہے، آپ کیوں لائے؟ فرمایا جس گورنمنٹ کی مخالفت ساری زندگی کی ہو اس گورنمنٹ کا کفن پہن کر قبر میں جاتے ہوئے شرم آتی ہے۔ آج یہ بھی مسئلہ چل رہا ہے، گورنمنٹ سے کھا بھی رہے ہیں اور فتوے بھی دے رہے ہیں۔ درنگی چھوڑ دے، یا کہ رنگ ہو جا، یا سراسر موم ہو یا سنگ ہو جا، ایک پاسے ہو کے مر، دونوں پاسے ہونے سے بلبل بن جو پھول پہ بیٹھتی ہے، مکھی نہ بن، حلوے پہ بھی بیٹھے اور پخانے پہ بھی بیٹھے۔ گناہ راست چلنے کے لیے طریقہ متعین کر، اپنی راہ متعین کر، آخر قبر کا سفر ہے۔ شیخ مدنی رحمت اللہ علیہ سے کسی نے عرض کر دیا حضرت جی کچھ اب تو تھوڑے سے نرما جاتے ہیں، باتوں باتوں میں نرما جاؤ۔ فرمایا نہیں نہیں، ہری ہے شاخ تمنا، ہری ہری ہے شاخ تمنا، ابھی جلی تو نہیں، اور جگر کی آگ دبی تو ہے بجھی تو نہیں، اور جگر کی آگ دبی تو ہے بجھی تو نہیں، جفا کی تیغ سے گردن وفا شعاروں کی کٹی ہے برسر میدان مگر جھکی تو نہیں، کٹی ہے برسر میدان مگر جھکی تو نہیں، جو کرنا ہو وہ کر لو، اتنا احتیاط کیا۔ مولانا شریف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں شیخ حسین احمد گئے، مولانا ود مدنی مولانا تھانوی رحمت اللہ علیہ نے ہدیے میں ململ کی پگڑی پیش فرما دی، صافہ لے لیا، مگر حضرت تھانوی کو پتا تھا کہ انگریز کے بڑے مخالف ہیں، دیتے ہوئے فرمایا میں یہ پگڑی دے تو رہا ہوں، باندھ بھی لوگ یہ سر پہ؟ فرمایا حضرت جی ناراض نہ ہونا، باندھوں گا، لے تو اس لیے رہا ہوں کہ ہدیہ ہے، یہ سنت ہے، اور باندھوں گا اس لیے نہیں کہ یہ انگریز کے مشین کا بنایا ہوا ہے۔ میں اس پیر کا غلام ہوں جس نے انگریز کی مشین بنائی ہوئی مردے پہ کفن دیکھا، جنازہ نہ پڑھایا۔ خطر کا جناب کفن لاؤ، میں جنازہ ہر وقت پڑھاؤں گا۔ آج مولوی پیر فقیر چھوٹا بڑا سارا انگریزوں کے برتن، انگریزوں کا لباس۔ بچہ 2-2.5 سال کا ہوتا ہے نا، ماں اس کو انگریزی کپڑے پہنا کر اتر فلیل چھلک سڑک کے سرما سیاہی کر کے، نیچے کچھا ہوتا ہے، اوپر ایک کرتا سا گھوڑے جیسے ٹانگے کا گھوڑا نہیں ہوتا، یوں 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 اس کا ساتھ کسے ہوتا ہے، ماں انگلی پکڑ کے اپنی ساتھ کے پاس لاتی ہے اور کہتی ہے خالہ دیکھو ایمان سے ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے انگریز کا بچہ۔ آگے سے دادی بھی خوش ہو کر کہتی ہے خدا کی قسم یہ ہمارا ہے ہی نہیں، ماں لگاتی میں مردی پر آئی ہے۔ بڑے خوش ہیں لوگ انگریز کی نقل کر کے۔ اس ملک میں انگریزی بولنا ہے، 2 لفظ انگریزی کے بولنے پھر نہ مراد اپنی زبان بولو، انگریز تیرا باپ لگتا ہے۔ بڑے خوش ہوتے ہیں انگریزی بول کے، انگریزی کپڑے پہن کے۔ اب سردیاں آ رہی ہیں نا، ان میں دیکھنا پارکوں میں پلاٹوں میں شام کے وقت یہاں پیچھے جیب لگاتے ہیں انگریزی دان، یہاں پیچھے اس میں سے چلغوزے چھولے نکال نکال کر دیکھنے سے بھی راحت آتی ہے بھائی اس نے مال گودام کہاں بنایا ہوا۔
इस जगह से निकाल के खा। और वो बड़ा खुश है, मैं अंग्रेज हूँ, अंग्रेज की औलाद हूँ। हर चीज इनकी निराली है। मैंने अगले दिन अपने जुमे में कहा कि सलाब ज़दा करके सारे ना मांगते फिरो, न तुम सलाब ज़दा तक पहुंच सकते हो न पहुंचा सकते हो, यूं ही मंडी रास्ते में रह जाएगी। और मैंने कहा हमें तो हुकूमतों का तजर्बा पाकिस्तान में आए तो जब ही हो गया था। हम कैंपों में थे, हिंदुस्तान से आए सन 47-48 में, तो ऐलान हुआ मुहाजिरीन में 1 गज कपड़ा भी आदमी मिलेगा। कितना? 1 गज। एक हमारा आदमी लेने गया, कहने लगा बाबू जी 2 कपड़ा। उन्होंने 1 गज फाड़ के दे दिया। उसने अपनी चादर उतारी और वो गज कपड़ा पीछे से लपेटा तो आगे से खुल गया, और आगे से लपेटा तो पीछे से खुल गया। तो कहने लगा बाबू जी ये अपनी खैरात वापस ले लो। उसने कहा क्यों? कि जी मेरे बस की नहीं है, मैं तो लीक ढकता हूं तो मुस्लिम खुलता है, और मुस्लिम लगता हूं तो लीक खुलता है। वापस ले लो, मेरे बस की नहीं है तुम्हारी खैरात। हम तो पुराना जानते हैं, यूं इमदाद पहुंच गई और यूं कर दिया, यूं कर दिया। उनसे जाके पूछो जो मैदान में बैठे कि यहाँ से कोई आया भी नहीं, यहाँ कोई आया ही नहीं। उन हजरात ने पता नहीं, वो बच्चे भी यार बली अल्लाह थे। हम पानीपत में छोटे छोटे थे, शाम को बच्चे सारे इकट्ठे हो जाते और एक बच्चा कहता पाकिस्तान में क्या होगा? सारे कहते सर से पांव तक धोखा होगा, सर से पांव तक धोखा होगा। आज तक धोखे वाले खत्म नहीं हुए, हर वक्त धोखा, हर आन हर घड़ी धोखा। अरे तेरा फिर लगेगा कहां से किसी मुल्क से लाना है, तुम तो फटाफट हवाई जहाज से आ जाते हो। इस्लाम कोई ऊंट गाड़ी में लगा हुआ है, आया ही नहीं अब तक। वो एक आदमी था, 7 बच्चा था, रेलगाड़ी में सफर कर रहे थे। उसका नाम अब्दुल सलाम था बच्चे का। लोग आधा नाम लेते ही बच्चा कहने लगा बाप को अब्बा प्यास लगी है। उन्होंने कहा सामने नलका, गाड़ी खड़ी है, जल्दी पानी पिया। उनने जाकर नलका हिलाया, गाड़ी चल पड़ी। उसने खिड़की में से मुंह निकाल कर आवाज दी, बेटा इस्लाम, अरे झंडा पकड़ ले इस्लाम। गाड़ी चली गई, बच्चा रह गया, और डब्बे वाले सारे कहे इस्लाम अब जिंदाबाद, अरे इस्लाम जिंदाबाद। और कहने लगा मेरा बच्चा रह गया, गला खरक हो तुम्हारा, तुम जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगा रहे। इन्हें क्या मालूम कि खुदा से भी धोखा है, रसूल से भी धोखा है। क़यामत कब्र में देखना तो सही बनती क्या है। लोगों, मौत के वक्त के पसीने से पनाह मांगो, इतना सख्त पसीना आएगा सारी जिंदगी में कभी नहीं आया। फरमाया लोगों, मौत के वक्त की घबराहट से पनाह मांगो, इतना जबरदस्त घबराहट आएगा सारी जिंदगी में कभी नहीं आया। फरमाया लोगों, मौत के सदमे अजीम से पनाह मांगो, मौत के झटके से पनाह मांगो, इतना सख्त झटका लगता है कानों के पर्दे फट जाते हैं, आंखों का नूर खत्म हो जाता है। आदमी के जिस्म में मनो के हिसाब से ब्लड है, रक्त खून है, एक झटका लगने से कतरा बाकी नहीं रहता। तैयार हो जाओ उस झटके के लिए, लगेगा लगेगा, कोई नहीं बचेगा। इस दुनिया की ज़ेब व ज़ीनत में हम इतने मगन हुए, हम इतने मशगूल हुए, न मरना याद है, न मौत याद है, न क़यामत याद है, कुछ भी नहीं। फरमाया कुलिल्लाहु युहयीकुम सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा यजमाउकुम इला यौमिल क़ियामति ला रैब फीही। तुम न थे, मैंने पैदा कर लिए, फिर मार दूंगा, फिर जिंदा करके खड़ा करके एक एक सांस का हिसाब ले लूंगा। यूं ही नहीं, इकरा किताब पढ़, अपनी किताब को खुद फैसला कर, तू जन्नती है या दोज़खी है। आज मुझसे
مسلمان قرآن نہیں پڑھتا؟ تجھے کیا معلوم ہے کہ اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا کی قسم 2 پتھر پیٹ پہ باندھ کے اللہ کا قرآن کی تلاوت فرمائی. غزوہ خندق ہے، جنگ عذاب ہے، مدینہ منورہ ہے. اللہ سب کو زیارت نصیب فرما، بار بار زیارت نصیب فرما. اور یہ بات میرے کہنے کی نہیں، قرآن کہتا ہے، خدا کہتا ہے. فرمایا اذ جاءوکم من فوقکم ومن اسفل منکم واذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر. قرآن کہتا ہے، خدا کہتا ہے صحابہ کرام کو تمہارے سانس حلق میں اٹک گئے تھے، نہ روٹی تھی، نہ پانی تھا، نہ کپڑا تھا، گرمی تھی، دھوپ تھی، بے ہوش ہو کر دڑام دڑام سے زمین پہ گر رہے تھے. خدا کہتا میں دیکھ رہا تھا. اور قرآن نے کیا بات کہی کہ اتنے پریشانی کے عالم میں بھی صحابہ کرام کی زبانوں سے کیا بات تھی؟ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. قرآن کہتا ہے کہ صحابہ کرام کی اکثریت شہید ہو گئی تھی اور کچھ تیار کھڑے تھے اور کہہ رہے تھے صدق اللہ و رسولہ، ہمارا خدا سچا، ہمارا رسول سچا. ایک نوجوان حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور اس نے آ کر پیٹ سے کرتا اٹھا دیا. اس کے پیٹ پہ ایک پتھر بندھا ہوا تھا بھوک کی وجہ سے. صحابہ کرام حیران ہو گئے جب اس یتیم مکہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رحمت والے ہاتھوں سے اپنے پیٹ سے کرتا اٹھایا. خدا کی قسم 2 پتھر بندھے ہوئے تھے. آج ہزاروں نعمتیں کھا کر تو قرآن نہیں پڑھتا، ہزاروں نعمتیں پی کر تو اللہ کا قرآن نہیں پڑھتا، ہزاروں نعمتیں استعمال کر کے تو اللہ کا قرآن نہیں پڑھتا. اور تمہارا تو یہ حال ہے اور سب چیزوں کا پتہ ہے. اس لیے میں کہتا ہوں کھانے پینے کا بڑا دور ہے. کیلا کھاتے ہو، کیلے کا ذائقہ معلوم، انار کا ذائقہ معلوم، امرود کا ذائقہ معلوم، انگور کا ذائقہ معلوم، آم کا ذائقہ معلوم، سیب کا ذائقہ معلوم، انناس کا ذائقہ معلوم، ہزاروں پھلوں کا زبان کو ذائقہ معلوم ہے، ہزاروں مٹھائیوں کے ذائقے تمہیں معلوم ہے، ہزاروں بیکری کی چیزوں کے ذائقے معلوم ہے، ہزاروں سبزیوں ترکاریوں کے ذائقے معلوم ہے، ہزاروں جوسوں اور شربتوں کے ذائقے معلوم ہے. پر اے خانپور کی مسلمانوں، تم نے کبھی بھی قبرستان میں جا کر قبر والوں سے نہیں پوچھا وہ قبر والوں ذرا بتاؤ تو صحیح موت کا ذائقہ کیسا ہے؟ تیرے منہ میں ابھی آیا نہیں، انہوں نے تجھے بتایا نہیں، اور تجھے معلوم کیا ہے کہ کیسا ذائقہ منہ میں آتا ہے. فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت. لفظ ذائقہ قرآن نے استعمال کیا، پتا چلا منہ میں بھی کوئی ذائقہ موت کا آتا ہے اور تجھے یقین نہیں آتا. علماء کرام نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے واقعات میں لکھا ہے دنیا میں تشریف لائے، معجزات دکھائے. ایک معجزہ یہ بھی دکھاتے تھے کہ قبر سے مردہ زندہ کر لیا کرتے تھے. تماش بین لوگ آئے اور آ کے کہنے لگے نہیں نہیں قبروں سے مردے زندہ کر کے دکھا رہے ہو، آؤ ہم ایک پرانی قبر پہ لے کے چلتے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے، وہاں کھڑے ہو کے فرمایا قم بإذن اللہ، قم بإذن اللہ، اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا. ایک نوجوان زندہ ہو کر سامنے آ کے کھڑا ہو گیا. تو عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا بھائی جان آپ کون ہیں؟ وہ کہنے لگا جی میرا نام سام ہے، میں حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا ہوں. تو فرمایا اچھا اچھا تجھے تو کئی ہزار سال قبر میں گزر گئے؟ کہ جی ہاں بڑا عرصہ گزر گیا، بہت عرصہ بیت گیا قبر میں. کہ جی ہاں. تو نبی کا دماغ نبی کا ہوتا ہے. عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ملاقات تو اللہ نے کرا دی، یہ تو بتا قبر میں بنتی کیا ہے؟ قبر کی کوئی خبر بتا، قبر کا منظر بتا، قبر کا محال بتا، قبر کا کچھ حال بتا. علماء کرام لکھتے ہیں وہ نوجوان رونے لگا.
اور کہنے لگا عیسیٰ علیہ السلام آپ کو قبر کی پڑی ہے، قبر کی خبر پوچھنا چاہتے ہو، قبر کا اندھیرا معلوم کرنا چاہتے ہو، قبر کی زندگی کے بارے میں معلوم کرنا چاہتے ہو، آپ مجھ سے پہلے یہ کیوں نہیں پوچھتے کہ موت کا جھٹکا کتنا شدید ہے؟ وہ کہتا ہے مالک کائنات کی قسم ہے، اس وقت میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں، سر کے بالوں سے لے کر پیروں کے ناخنوں تک جب موت کے وقت تلخی منہ میں آئی تھی وہ آج بھی موجود ہے، سارے جسم میں کڑواپن آج اس وقت موجود ہے۔ تم سمجھتے ہو کہ ہم میت کو اٹھا کے گلشن میں چھوڑ کے آتے ہیں؟ قبرستان ہے، وہ قبر ہے، قبر۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت قبر کے عذاب سے پناہ مانگا کرتے تھے، وہ نے بھی کبھی مانگی؟ عجیب ڈھیٹ بن گئے ہم، نہ رات کو نہ دن میں کبھی ڈر نہیں آتا۔ آج کل کا موسم ہے، کھیس اوڑھنا، کمبل اوڑھنا، رات کو منہ پہ ڈال کر، یہ کوئی کسی اور مرد نے کبھی سوچا کہ اب تو صبح ہوگی انشاءاللہ میرا منہ کھلے گا، ایک دن کفن میں ایسا چھپے گا قیامت آ جائے گی کھلے گا نہیں؟ بند کرنے والے مرد عورتوں نے کبھی سوچا آج دروازہ بند کر رہی ہوں صبح تو کھل جائے گا، لیکن ایک دن قبر میں ایسی بند ہوں گی قیامت آ جائے گی مگر میرا منہ کھلے گا نہیں؟ دنیا سے رخصت ہو گئے وہ اللہ والے، پیر عبد الہادی دین پوری سارے کہہ دو رحمت اللہ علیہ، 12,000 درود شریف روز مرہ کا 40 سال تک پڑھا۔ تمہیں کوئی توفیق نہیں۔ ہم نے ایسے بزرگوں کو دیکھا، مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ نے 31 حج فرمائے، 18 برس مدینے میں بیٹھ کر پیغمبر کی حدیث پاک پڑھائی، تنخواہ لے کر نہیں، وظیفہ لے کر نہیں، کسی ملک کا جج بن کے نہیں، بلکہ خود لکھتے ہیں کہ بیوی بچے بعض مرتبہ بھوک سے اتنے مدینے کی گلیوں سے اہل مدینہ کے سبزیوں ترکاریوں کے پھینکے ہوئے چھلکے اٹھا لاتا، پانی میں دھو کر سارا گھرانہ ان چھلکوں کو چبا لیتا، اوپر سے پانی پی کر ریاض الجنہ میں ساری رات کھڑے ہو کر قرآن پڑھتے تھے۔ مدینہ میں شیخ مدنی رحمت اللہ علیہ نے 18 برس بغیر لالچ کما کے پھاکے کاٹ کے پیغمبر کے روزے کی چھال جالیوں کی چھاؤں میں بیٹھ کر اور فرمایا کرتے تھے قال صاحب الروزہ، اور لوگوں یہ روزے والا تمہیں یوں کہتا۔ کیا زندگیاں تھیں حضرات کی، نہ ڈر تھا، نہ خوف تھا، نہ دولت کی ضرورت تھی، ہمیشہ ہی جیل خانہ۔ اور یہ تو مرد تھے، ان کی عورتوں نے کمال کر دیا۔ پچھلے دنوں دیوبند سے ایک عالم آئے، مجھے بتا کے گئے کہ مولانا اسد مدنی مدذلہ نے دیوبند میں اپنی کوٹھی بنا لی، تو والدہ زندہ ہے، شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کی اہلیہ گھر والی ہماری ماں بھی زندہ ہے۔ کئی مرتبہ بڑی منت کی، اماں میری کوٹھی میں آ جاؤ، یوں فرمایا نہ بیٹا، اس کرائے کے مکان سے تیرے باپ کا جنازہ اٹھا ہے، میرا جنازہ بھی یہیں سے اٹھے گا۔ عورتوں کا عقیدہ دیکھ، تیرے باپ کا جنازہ اسی مکان سے اٹھا کرائے جیسے، میرا جنازہ بھی یہیں سے اٹھے گا۔ عطا اللہ شاہ بخاری سارے کہہ دو رحمت اللہ علیہ، اسی سال میں بخاری صاحب کی گھر والی اہلیہ مرحومہ کا انتقال ہوا۔ جس مکان سے عطا اللہ شاہ بخاری کا جنازہ اٹھا تھا کرائے کے سے، وہیں سے بخاری مرحوم کی گھر والی مرحومہ کا جنازہ اٹھ گیا۔ عورتوں کا یقین دیکھ، تمہیں مرد ہوتے ہوئے کم شرم آئے گی؟ جڑے جلاتے ہوئے کب حیا آئے گی؟ اور تقوی اتنا۔ مولانا یوسف صاحب امیر تبلیغی جماعت رحمت اللہ علیہ کی گھر والی ہے، شیخ الحدیث مولانا زکریا مرحوم کی بیٹی ہے، بیمار ہے، لیتے لیتے اشارے سے نماز پڑھ رہی ہے، رکوع کا سر کا اشارہ تو کر لیا، یوں جو سجدے کا اشارہ کرنے لگی، اشارے میں جان نکل گئی، اشارے میں جان نکل گئی، عورت ذات ہے۔ کمال کر دیا انہوں نے۔ صحابیات کے قصے دیکھو تو یوں معلوم دے
کہ اسلام کو 4 چاندی عورتوں نے لگائے. اسلام میں سب سے پہلی شہادت ایک 70 سالہ بڑھیا کی ہے. اس نے قربانی دے کر یہ ثابت کر دیا مرد کہلانے والوں کٹ جاؤ بدلو. اور عورت کا تو اتنا اچھا مقام ہے. میری ایک لندن کی تقریری کیسٹ ہے اسلام میں عورت کا مقام. عنوان یہ ہے کہ نبی آیا بھی پہلے عورت کی گود میں اور نبی جب دنیا سے گئے تو عورت کی گود تھی. نبی آیا بھی عورت کی گود میں اور نبی دنیا سے گیا بھی عورت کی گود سے. دعا کرے گا تو کبھی آنسو نکلیں گے. عورت دعا کرے گی روئے گی پیچھے آنسو پہلے نکل آئیں گے. اور اللہ کو یہ قطرے بڑے پسند ہیں. اللہ تعالیٰ کو یہ قطرے بڑے پسند ہیں.